کالو جی اب اس جنگل میں تو بھوجن ملتا نہیں ہے، چلو ہم انسانوں کی بستی کی طرف جاتے ہیں، وہاں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز تو مل ہی جاتی ہے۔ اور اپنا گھونسلہ کسی بجلی کے کھمبے پر بنا لیں گے۔ یہ سوچ کر کوا اور کوی انسانوں کی بستی کی طرف جاتے ہیں۔ کسان کے گھر کی چھت پر مکئی کے بھٹے بکھرے ہوئے تھے، انہیں وہاں سے بھوجن مل جاتا ہے۔ گوری بھوجن تو گیا مل، اب ہم وہ سامنے والے کھمبے پر اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ کوا اور کوی اس کھمبے کی طرف جاتے ہیں اور اس پر اپنا گھونسلہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ سوکھی لکڑیاں اور کچھ تنکے اکٹھے کرنے کے بعد کوا اور کوی اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ کوا اور کوی سو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن گوری کوی کھمبے سے خوب باتیں کرتی ہے اور اس کا دل لگاتی ہے۔ کھمبے جی میں نے تو سوچ لیا ہے، میں کوئی سندر سی کھمبی دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی۔ شادی کی بات سن کر تو وہ کھمبا جھولنے لگتا ہے۔ ارے کھمبے جی اتنا بھی نہ جھومو کہ ہمارا گھونسلہ ہی نیچے گر جائے، میرا کالو دانا لینے گیا ہے، کیا تم بھی دانا کھاؤ گے؟ نہیں کوی، میں دانا نہیں بلکہ بجلی کھاتا ہوں۔ ایسے دن گزر جاتا ہے اور پھر جب رات ہوتی ہے تو وہ کھمبا اپنی روشنی دیتا ہے۔ وہ بچہ پھر سے وہاں بیٹھ کر پڑھنے لگتا ہے۔ کوا پھر سے کھمبے کو کہتا ہے، دوست ایک سے کرو دوستی، یا ہم کووں سے یا اس بچے سے، بند کرو دوست اپنی روشنی۔ وہ کھمبا پھر سے اپنی روشنی بند کر دیتا ہے۔ اوہ نو، آج پھر کھمبے میں کوئی خرابی ہے۔ پھر اس دن کے بعد جب بھی وہ بچہ اس کھمبے کے نیچے آ کر بیٹھ کر پڑھنے لگتا تو وہ کھمبا اپنی لائٹ بند کر دیتا اور پھر آخر وہ بچہ ایک دوسرے کھمبے کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن کووں کو اوپر آسمان میں کووں کا جھنڈ ایک دشا میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کالو جی جنگل میں بہار آ گئی، اب جنگل میں دانا بھی ہوگا اور پانی بھی، وہ دیکھو سارے کوے اس دشا میں جا رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی جانا ہوگا۔ کوا اور کوی بھی ان کووں کے پیچھے پیچھے اڑ جاتے ہیں۔ اب وہ کھمبا بہت اکیلا ہو گیا تھا، اس کا دل بہت اداس ہو گیا تھا، وہ رو رہا تھا، کوئی بھی اس سے بات کرنے والا نہیں تھا۔ وہ رات کو اپنی روشنی پورے جوبن سے دیتا مگر کوئی بھی اس کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھنے والا نہیں تھا۔ سمے تیزی سے گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ وہ کھمبا بہت پرانا ہو گیا، اس کا چاندی جیسا رنگ کالا ہو گیا، تاریں ٹوٹ گئیں اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ وہ پورا ہی گرنے والا تھا جب ایک دن ایک جوان لڑکا اس طرف آتا ہے۔ یہ وہی کھمبا ہے جس کی روشنی میں بیٹھ کر میں پڑھا کرتا تھا، شاید اسے میری ضرورت ہے، میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ وہ لڑکا اس کھمبے کو نیا رنگ کرتا ہے اور تاریں پھر سے باندھ دیتا ہے، ٹوٹا ہوا حصہ لگا کر اسے مضبوط کرتا ہے۔ آج پھر سے وہ کھمبا پہلے کی طرح تھا، نیا، جوان اور خوبصورت۔ اور پھر رات کو ایک بچہ اس لڑکے کے ساتھ آتا ہے۔ بیٹا میں بھی اسی کھمبے کے نیچے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، میری اور اس کھمبے کی دوستی بہت پرانی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی کھمبے کی روشنی سے فائدہ لوگے اور یہاں بیٹھ کر میری طرح پڑھو گے۔ یہ سن کر وہ کھمبا بہت خوش ہوتا ہے اور پھر سے اپنی لائٹ پورے جوبن سے دینے لگتا ہے۔ اب شاید وہ کھمبا کبھی بھی کووں کی باتوں میں آ کر وہاں اندھیرا نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ مما، کیا اس جنگل میں کوئی پھل نہیں ہے؟ آپ ہر روز سوکھا دانا ہی کیوں لاتی ہیں؟ گڑیا بیٹی، ابھی موسم بدل رہا ہے، جب گرمی آئے گی تو ہمارے جنگل میں پھل بھی آ جائیں گے۔ مما، سوکھا دانا کھا کھا کر میں تنگ آ گئی۔ ایسے ہی چھوٹا مٹھو اپنی مما سے کہتا ہے، مما جب دیکھو سوکھا دانا، جب دیکھو سوکھا دانا، سنا ہے ہم طوطے تو امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں، مگر میری کہاں اتنی قسمت کہ میں میٹھے میٹھے امرود کھاؤں۔ جگو کوے کا بھی اپنی مما سے یہی شکوہ تھا۔ پھر وہ سب دوست ندی پر بیٹھے ہوئے تھے جب جگو گڑیا اور چھوٹے مٹھو سے کہتا ہے، آج ہم پہاڑوں کی دوسری طرف جا کر دیکھتے ہیں، شاید وہاں کوئی پھل ہو اور ہمارے مما پاپا ان پھلوں کے بارے میں نہ جانتے ہوں۔ اگر وہاں پھل مل گئے تو ہم اپنے مما پاپا کو سرپرائز دیں گے۔
फिर वो तीनों दोस्त पहाड़ों की दूसरी तरफ फल ढूंढने जाते हैं। जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ तो सच में बहुत ही फलदार पेड़ थे। वो जंगल तो हरा भरा था, जिधर देखो उधर ही फल। हमें जल्दी से जाकर अपने मम्मा पापा को बताना होगा, वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। वो सब वापस लौटते हैं। मम्मा सच सच मम्मा, वहाँ बहुत फल हैं। फिर आप हमारे लिए फल क्यों नहीं लाती? गुड़िया बेटी, आइंदा से गलती से भी उस दिशा में न जाना। वो इलाका माही झील का है, इसलिए हम बड़े पक्षी कभी भी उस दिशा में नहीं जाते। ये सुनकर गुड़िया खामोश हो जाती है। दूसरे दिन वो सारे दोस्त फिर से इकट्ठे होते हैं। हमें किसी भी तरह उस जालिम चील को मारना होगा या फिर उसे जंगल से भगाना होगा। जो काम हमारे बड़े ना कर सके वो हम छोटे पक्षी कैसे कर सकते हैं? अगर हम योजना बनाए और बुद्धि से काम लें तो हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। जग्गू, तुम्हारी गुलेल कहाँ है? वो तो घर में है। जाओ जल्दी से अपनी गुलेल लेकर आओ और आज हम उस चील को देखेंगे कि वो कैसे हमें फल नहीं खाने देती। फिर जग्गू कौवा अपने घर से अपनी गुलेल लेता है। जग्गू बेटा, गुलेल लेकर कहाँ जा रहे हो? किसी छोटे पक्षी से कोई शरारत ना करना। नहीं मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। पहले मैं सामने जाऊंगी और तुम दोनों यहाँ छुपकर मुझ पर नजर रखोगे और फिर बाकी का काम प्लान के मुताबिक करना है। गुड़िया एक फल वाले पेड़ पर बैठकर फल खाने लगती है। सूखे पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई चील गुड़िया को देख लेती है। अरे अरे चील जी, तेरी तो किस्मत जा गई। कई दिन हो गए थे मांस नहीं खाया। चिड़िया छोटी जरूर है मगर होगी मजे की। ये सोचकर वो चील गुड़िया की तरफ उड़ती है। चील जी, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जैसे तुम ये फल खा रही हो ऐसे ही मैं तुम्हें खाने आई हूँ। चील आंटी, हमारे जंगल में मीठे फल नहीं है, इसलिए मैं कई दिनों से लाल मिर्ची खा रही हूँ। मेरा मांस तो बहुत कड़वा होगा। मनहूस, क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल जला रही हो? आंटी चील, अगर आप मुझे खाना ही चाहती हैं तो मुझे ये मीठे मीठे फल खा लेने दें ताकि मेरा मांस मीठा हो जाए। आइडिया तो ठीक है, तुम ये मीठे फल खा लो और हाँ, कोई चालाकी न करना, तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। फिर गुड़िया फल खाने लगती है और चील वहाँ डाल पर बैठकर सो जाती है। गुड़िया अपने दोस्तों को संकेत देती है और सोई हुई चील को पेड़ से धक्का दे देती है। चालाक चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गुड़िया एक तरफ को भागती है, चील भी पीछे उड़ती है। पीछे से जग्गू अपनी गुलेल निकालकर चील को निशाना बनाता है। मर गई, ये कौन है मेरे पीछे? फिर चील पीछे की तरफ भागती है। गुड़िया पीछे से आकर चील के 2-3 चोंचे मारकर भाग जाती है। छोटा मिट्टू भी अपनी चोंच अच्छे से तेज करके आया था, वो भी कम न था। वो भी चील के सर में एक जोर की चोंच मारकर भाग जाता है। मर गई, भागो माही चील, अगर जान बचानी है तो भागो, वरना ये छोटे छोटे शैतान बच्चे मुझे जान से मार देंगे। फिर वो चील दुम दबाकर भाग जाती है और फिर जंगल के सब पक्षी वो मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।